اب جب آپ نے یہ سب لکھ لیا تو اس کے بعد چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ان مقامات کی نشاندہی کرنا جنہیں مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس بات کا اندازہ آپ کو لکھتے وقت ہو جائے گا کہ جو ایسے کون سے مقام ہیں جہاں ان کو آپ کو مزید سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو آپ نے اگر لکھا اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ جی یہ جو گڑھا پڑنے والی بات ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر اس پہ آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس مضمون کے ماہرین وغیرہ سے مزید اس پہ تحقیق کریں، کتابیں وغیرہ پڑھیں، یا فزکس کے جو ماہر استاد ہیں ان سے آپ بات چیت کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کریں. اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے جو یعنی جو کچھ آپ نے لکھا اور فائنل کیا اس پر نظر ثانی کرنا ہے. یہاں ایک دفعہ پھر آپ کو مزید کچھ سمجھنے یا کلیریفیکیشن وغیرہ جسے کہتے ہیں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اسے آپ کلیئر کرنے کے بعد جو ہے آپ اسے اب حتمی شکل دے سکتے ہیں. تو جناب جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی میں نے مثال دی ہے وہ سادہ الفاظ میں تو ہے، لیکن پھر بھی اسے سمجھنا آسان نہیں. اور اگر آپ اسے واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو فینمین ٹیکنیک کا استعمال کریں. امید ہے فینمین ٹیکنیک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے 5 جو مختلف مراحل ہیں وہ کیا ہیں. آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. پہلا موضوع کا انتخاب ہے، دوسرا اس پر تحقیق، تیسرا سادہ زبان میں بیان کرنا، چوتھا جو کوئی بات جو سمجھنے سے رہ گئی اسے سمجھنا، اور پانچواں مرحلہ جو ہے وہ نظر ثانی. تو جناب ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ.